السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس دنیا کا خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ اس دنیا کے اندر بسنے والی ہر ایک مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور ہر ایک مخلوقات کا محافظ ہے۔ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کا دوسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب کائنات نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں اسلام کا متبع بنا دیا، اسلام کا ماننے والا بنا دیا، اسلام کا مطیع بنا دیا۔ اور رب کائنات کا تیسرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ رب کائنات نے امت محمدیہ کے پاس اپنی بہترین کتاب دی، امت محمدیہ کو اپنی بہترین کتاب دی، جسے ہم سبھی قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو رب کائنات نے اپنی طرف سے کتابیں دیں تاکہ اس نبی کے ماننے والے نبی کے لائی ہوئی کتاب کو مانیں، نبی کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان رکھے اور نبی کی لائی ہوئی کتاب کے ذریعے اپنے لیے رشد و ہدایت کو پالے۔ سامعین، رب کائنات نے اس امت کو اپنی بہترین کتاب قرآن مجید دیا۔ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے تعلق سے رب کائنات اپنے قرآن میں کہتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں بھیجی، ان کتابوں کے تعلق سے یہ بات نہیں کہی کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن امتوں پر یعنی جو نبی کتاب لے کر آئیں، ان نبی کے ماننے والوں نے نبی کے جانے کے بعد اس کتاب کے اندر ہیرا پھیری کری، جو چیز ان کو اچھی لگی اس کو مان لیا اور جو چیز ان کو بری لگی اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید بھیجے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر کہیں بھی ایک لفظ کا بھی ہیر پھیر نہیں ہے۔ ارے لفظ کی بات چھوڑیے، ایک حرکت کا بھی ہیر پھیر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے
کہ اس قرآن کے ماننے والے الحمدللہ اچھے ہیں، لیکن اس قرآن کے دشمن بھی بہت ہیں۔ آپ ہر گوشے میں دیکھ لیجیے قرآن کے دشمن مل جائیں گے، ہر ملک کے اندر دیکھ لیجیے قرآن کے دشمن مل جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن یہ قرآن نہیں مٹا۔ بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے قرآن کے اوپر انگلی اٹھائی اور کہا اس قرآن کے اندر کچھ ایسی آیتیں ہیں جو کہ انسان کو جہاد کی طرف بلاتی ہیں، جو انسان کو دہشت گردی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اور وہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کے اندر سے ان ساری آیتوں کو نکال کر ایک بہت خالص قرآن پیش کیا ہے۔ یہ قرآن ایسا ہے جو لوگوں کو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، جو لوگوں کو نہیں کہتا ہے کہ مسلمان کے علاوہ جو ملے ان سبھی کو قتل کرو، مسلمان کے علاوہ جو بھی ملے، جتنے بھی غیر مسلم ملے، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان سبھی کو قتل کرو۔ وہ صاحب اپنی واہی کے چکر میں دھرم پریورتن کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ دھرم پریورتن کرتے ہیں تو کچھ دن تک ان کی واہی چلتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ بھی اسی دھرم کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، اور ان ساری چیزوں سے جو پہلے بچے ہوئے تھے وہ سارے کام وہ اپنانے لگے۔ اللہ رب العالمین کے